وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام کی 7 نمبر آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ہم نے کل سے سورہ انعام کا آغاز کیا۔ سورہ انعام اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکت ہے، اور اس کا نام انعام اس وجہ سے ہے کہ مشرکین اور کفار کے خود ساختہ عقائد حلال اور حرام ہونے کے جانوروں کے اعتبار سے اللہ نے ان کا رد فرمایا ہے کہ تمہارے لیے جو حلال ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ ایک ہستی جو پوری کائنات کی رب ہے اس نے حلال کیا ہے، تمہارا عقیدہ، تمہارا اپنا کوئی وہم اس کو حرام اور حلال نہیں کر سکتا۔ مکی صورتوں کے موضوعات ہم نے دیکھے، توحید، رسالت اور آخرت، اور اللہ کے حبیب کو مکے میں رہ کر کفار کی طرف سے مشکلات کے سامنے کے باوجود مکارم اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوئے رہنے کا حکم۔ یہ 4 بڑے موضوعات ہیں جو ہمیں مکی صورتوں میں ملتے ہیں۔ میں ریپیٹ کر دوں، نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، نمبر 3 عقیدہ آخرت، اور ایک چوتھا بہت بڑا حکم مکی صورتوں کا کہ محبوب اتنا بڑا مشن ہے توحید کا، رسالت کا، آخرت پہ ایمان لانے کا، اگر یہ انکار کریں تو اخلاق کا دامن آپ کے ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ تو یہ 4 بڑے موضوعات ہیں، جب بھی ہم مکی صورت پڑھیں تو ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اب یہ سارے عقائد ہمیں بتانے والی کون ہے؟ کتاب لا ریب، قرآن مجید، جو اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرمائی۔ اب اہل مکہ کے وہ دلائل شروع ہو رہے ہیں۔ پہلے توحید کی بات تھی، اب یہ کہا گیا کہ اہل مکہ کہتے تھے کہ اگر نبی آنا ہی تھا تو کسی امیر گھرانے میں آ جاتا، ابو جہل نبی بن جاتا، طائف کا کوئی سردار نبی بن جاتا۔ اگر کوئی نبی آنا ہی تھا تو کوئی فرشتوں کی شکل میں نبی بن کر آ جاتا۔ اگر کوئی کتاب آنی ہی تھی تو اس کے نزول میں 23 سال لگنا کوئی ضروری تھے۔ یک لخت آسمان سے کوئی کتاب آتی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح ملی تھی، تو ہمارے لیے ایمان لانا کچھ آسان ہو جاتا۔ اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم ایمان کیسے لائیں۔ اب ان کے ان 2 جو اعتراضات ہیں ان کا ترتیب سے اللہ نے جواب دیا ہے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ قرآن یک لخت ہمارے پاس کیوں نہیں آ گیا، اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر نبی آنا ہی تھا تو کون آتا؟ فرشتہ کوئی بن جاتا، کوئی ایسی اتھارٹی نبی بن کر آ جاتا کہ جو مافوق الفطرت ہوتا۔ تو اللہ دونوں سوالوں کے جوابات ارشاد فرما رہے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ واو اور لو، اگر نزلنا، اگر ہم نازل کر بھی دیتے، علیکا آپ کے اوپر، کتاباً لکھی ہوئی کوئی چیز، فی قرطاسٍ کاغذ میں، اگر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی چیز ہم آپ کے اوپر نازل بھی کر دیتے، اور فلامسوہ، فا کا معنی پس، لامسا لمس چھونا، فلامسوہ، اور وہ اس کو چھو کے ٹٹول کے یہ بھی محسوس کر لیتے کہ یہ واقعی ایک اپنا کوئی ویزیبل اور فزیکل وجود رکھتی ہے، تو اللہ فرما رہے فلامسوہ بِأَيْدِيهِمْ، اس کو اپنے ہاتھوں سے وہ چھو بھی لیتے، تو لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لام کا معنی تاکید، ضرور، کالا کہتے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، کیا کہتے؟ ان ھذا یہ تو نہیں ہے، الا سحر مبین مگر کھلا ہوا جادو۔ اللہ فرما رہے اگر محبوب ایسا ہو بھی جاتا، کیونکہ قرآن اترا پہلے یک لخت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر اس کے بعد جتنی ضرورت تھی اللہ آسمان دنیا سے، لوح محفوظ سے میری اور آپ کی ہدایت کے سامان کے لیے ترتیب وار اللہ نازل فرماتا رہا۔ تقریباً 22 سال 2 مہینے اور 22 دنوں پہ مشتمل یہ سفر تھا قرآن کے نزول کا۔ آپ یوں سمجھے سائنسی زبان میں کہ ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ تو ہو گیا آسمان دنیا پر اور لوح محفوظ پر،
جیسے ہم میں اور آپ کو کتاب ڈاؤن لوڈ کریں تو جس صفحے پہ جانا مقصود ہو ہم فوراً اسی صفحے کے اوپر چلے جاتے ہیں. تو اللہ نے یک لخت قرآن نازل فرمایا, اس کے بعد جتنی ضرورت تھی اللہ اپنے حبیب کے اوپر نازل فرماتا رہا. تو اللہ فرما رہا ہے یہ اعتراض کوئی بڑا محبوب اعتراض نہیں ہے کہ یہ ایمان تب لائیں گے جب قرآن فوراً اتر آئے. تو اللہ فرما رہے قرآن تو فطرتی ہے, یہ تو کتاب ہدایت ہے, جس چیز کی تمہیں ضرورت ہونی ہے اور میں اس کو نازل کرتا رہوں گا. لہذا محبوب ان کا یہ اعتراض ویلڈ نہیں ہے. یہ پھر بھی یہ کہہ دیں گے محبوب اگر آ بھی گیا قرآن اس شیپ میں جس کو یہ چاہتے ہیں تو پھر یہ کیا کہہ دیں گے کہ یہ تو کیا ہے, جادو ہے. پہلے ایمان نہیں لا رہے کہ کتاب نہیں آ رہی, یک لخت. اگر محبوب کتاب آ بھی گئی, یہ ہاتھوں سے اس کو ٹٹول کے دیکھ بھی لیں تو پھر یہ اور ایک جو ہے وہ لا یعنی سی بات کہہ دیں گے کہ یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے. دوسرا اعتراض وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ, دوسرا ان کا بڑا اعتراض یہ تھا وَقَالُوا, اور انہوں نے کہا اہل مکہ نے, مشرکین نے, کفار نے, لولا کیوں نہ, انزل نازل کیا گیا. اب یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو سینس ہے. انزل کا معنی نازل کیا اور انزل نازل کیا گیا, تو ایکٹیو اور پیسو کی گردان اور اس کا سانچہ ایک جیسا ہے. انزلہ اس نے نازل کیا, دو نے, انزلہ سب نے, انزلو عورت نے, انزلت. اب اس کو پیسو بنائیں ذرا. پیسو بنانے کا سمپل سا اصول ہے, جن کو پہلے پاسٹ انڈیفینٹ ایکٹیو کی گردان یاد ہے ان کو پیسو بنانے کا یہ طریقہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جتنے بھی اس ورب کے اندر حروف ہوں, 1 2 3 4 5 6 10 15, ان میں سے سیکنڈ لاسٹ کے نیچے آپ زیر دے دیں اور اس سے پہلے جتنے زیر زبر پیش والے حروف ہیں ان سب کو پیش دے دیں تو آپ کا پیسو بن جائے گا. میں پھر عرض کر دیتا ہوں, ایکٹیو سے پیسو بنانا عربی میں نہایت آسان ہے. اس کا ایک جھٹکا سا اصول یہ ہے کہ جتنے بھی حروف ہیں 1 2 3 4 5, ان میں جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس کو کیا دے دیں, زیر دے دیں, اور اس سے پہلے جتنے حروف ہیں زیر زبر پیش والے, جزم والے نہیں, جزم والے جزم والے رہیں گے, زیر زبر پیش والے جتنے ہیں ان کو کیا دے دیں, ان کو پیش دے دیں, تو ایکٹیو سے پیسے بن جائے گا. اب یہ لفظ کیا تھا, انزالہ. اب سیکنڈ لاسٹ کو ہم نے کیا دی, زیر دے دی, اور پیچھے جتنے حروف تھے زیر زبر پیش والے ان میں سے ایک ہی زیر زبر پیش والا تھا, ہم نے اس کو کیا دے دی, پیش. تو کیا بن گیا, انزلہ. اب ہے استنصارا, اب یہ زیادہ لفظ آ گیا, استنصارا, اس نے چاہا مدد کو. اب اس کو اگر ہم پیسے بنائیں گے تو استنصیرا, سیکنڈ لاسٹ کو زیر, اس سے پہلے جتنے بھی متحرک حروف ہیں زیر زبر پیش والے ان کو پیش دے دیں تو یہ آپ کا پیسو بن جائے گا. پیسو کا سانچہ بھی ایگزیکٹ وہی ہے. انزالہ سے پیسو کیا بنا, انزلہ, اور دو تھے انزلہ, ادھر کیا بن جائے گا, انزلہ, ادھر تھا ایکٹیو انزلو, پیسو کیا بن جائے گا, انزلو, ادھر تھا انزلت, انزلت. تو ایکٹیو سے پیسو بنانے کا یہ طریقہ ہے. وقالو, اور وہ بولے, لولا انزلہ, کیوں نہ اتارا گیا, علیہ, ان پر, ملکن, فرشتہ, ان پہ کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا. یعنی قرآن والا اعتراض تو ہو گیا, اللہ فرما رہے محبوب یہ پھر بھی جادو کہہ دیتے. اچھا, اس اعتراض کو آج بھی آپ سمجھیں, عالم کفر کبھی بھی اپنے اعتراضات کے بعد پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, شکست کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آج ملحدین کا اور ریشنلسٹ جتنے ہیں, عقلیت پرست اور عقل کے پیمانے پہ دنیا اور مذہب کو ناپنے والے, ان کا بھی آرگو کا انداز بالکل یہی ہے. وہ کیا ہے کہ لاجواب جب ہوتے ہیں تو پھر یہ کہہ دیتے ہیں جی ہم تو اس کو مانتے نہیں. تو اللہ عالم کفر کی اس فطرتی عادت کو بیان فرما رہا ہے. محبوب یہ کہتے ہیں کہ قرآن آ جاتا کسی فزیکل شیپ میں, فوراً آ جاتا, 23 سال لگ گئے ہیں اس کو نازل ہوتے ہوئے. محبوب اگر یہ آ بھی جاتا ہے ان کے ہاتھوں میں, اس کو یہ چھو بھی لیتے, تب بھی یہ کیا کہہ دیتے, یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. آج بھی آپ جس کے ساتھ بھی ڈیبیٹ کر کے دیکھیں, جس کو بیماری لگ گئی عقل پہ دین کو ماپنے اور ناپنے کی, اس بیماری کا کوئی علاج نہیں, یہ لا علاج بیماری ہے. کیونکہ اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ سارے کا سارا نہ عقل پہ بیس کرتا ہے اور نہ ہی وہ نقل پہ بیس کرتا ہے. نقل یہ ہے کہ ریٹن شیپ جو اللہ نے قرآن, حدیث اور سابقہ 1400 صدیوں میں علماء کو اللہ نے عطا فرمایا ہے, صوفیاء کو, وہ جو انٹرپریٹیشن ہے وہ نقلی انٹرپریٹیشن ہے. نقل کا معنی ہوتا ہے لکھا ہوا آگے منتقل ہو جانا, اس سے 2 نمبر نقل نہیں ہے. نقل ویسے نیگیٹو سینس میں یوز ہوتا ہے, ویسے نقل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ جو لکھا ہو اس کو وہاں سے دیکھ کر کسی اور جگہ پہ لکھ لینا, یہ نقل ہے.
لیکن نقل نیگیٹو سینس میں مشہور ہو گیا. تو یہ ایک آج جو ڈیبیٹ چلتی ہے تھڑوں پہ معاشرے میں چلتے پھرتے، کہیں بھی 10 بندے بیٹھے تو چائے پہ کوئی ایسی گفتگو شروع کر دی جس کا نہ سر ہو نہ پاؤں ہو، دین کی خود سمجھ ہو یا نہ ہو، تو توحید باری کے اوپر بڑے بڑے دلائل فلسفیانہ، عقیدہ رسالت کے اوپر. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کی تو فطرت بیان کی جا رہی ہے کہ جب بھی لاجواب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہم نہیں مانتے، یہ آپ کی اپنی باتیں ہیں، ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو وہ بولے کیوں نہ اتارا گیا ان پر فرشتہ؟ اب دیکھیں جی اگر فرشتہ آتا تو کیا ہوتا. وَلَوْ أَنزَلْنَا، واو کا معنی اب جواب آ رہا ہے اللہ کی طرف سے. لو اگر انزلنا، اگر ہم نازل کر دیتے، ہم اتار دیتے، ملکا فرشتہ. اب یہ مفعول بن رہا ہے یہاں اس لیے ملکا ہے، پہلے یہ مفعول نہیں بن رہا تھا، یہ نائب الفاعل تھا اس لیے تھا ملکن. معنی دونوں کا ایک ہے. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم اتارتے فرشتہ، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، محبوب پھر ان کا کام ہو گیا تھا. محبوب اگر ہم فرشتہ اتار دیتے پھر ان کا کام ہو گیا تھا. ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر انہیں تو ایک منٹ کے لیے مہلت نہیں ملنی تھی، کیونکہ یہ تو فرشتے کی ہیبت اور فرشتے کا جلال اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے. لہٰذا یہ تو ان کے اوپر ہمارا بہت بڑا احسان ہے کہ ان کے اس اعتراض کو اور ان کی اس چیز کو ہم نے قبول نہیں کیا، ورنہ اگر فرشتہ آتا تو لَقُضِيَ الْأَمْرُ، ان کا معاملہ تمام ہو چکا تھا، کیونکہ یہ تو زندہ رہنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے. ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر انہیں بالکل ایک لمحے کے لیے بھی غور و فکر کی اجازت نہ دی جاتی. یہاں غور و فکر کا پھر حکم ہے کہ راہ ہدایت کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے. قضا، جیسے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو. یہ جو ہے قضا اس سے ہے پیسو قضیہ، تو لقضیہ فیصلہ ہو گیا، الامر سارے کے سارے معاملے کا فیصلہ ہو جاتا، سارے کے سارے معاملے کا، اور انہیں ایک منٹ کے لیے بھی مہلت نہ دی جاتی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. بڑی ٹیکنیکل آیت ہے اور بڑی کمال آیت ہے. دو باتیں اللہ نے ذکر فرمائی ہیں کہ محبوب میں نے آپ کو بھیجا ہے بشری لبادے میں نبی بنا کر، اور ان کا سارا فوکس ہے آپ کے بشری تقاضے اور بشری لبادے کے اوپر. اگر یہ بشری تقاضے سے ہٹ کر آپ کو دیکھتے اور نور نبوت کو یہ ملاحظہ کرتے تو پھر یہ ضرور ایمان لے آتے. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی فرشتہ ہوتا تو اللہ فرما رہے اگر میں فرشتہ بھی بھیجتا تو کوئی شکل تو میں نے اس کو دے کر بھیجنی تھی، تو وہ شکل یقیناً کس کی ہوتی؟ کسی انسان کی ہوتی، کیونکہ یہ پیغام کن تک پہنچانا تھا؟ انسانوں تک. تو شکل بھی کس کی ہوتی؟ انسان کی ہوتی. اور پھر اگر فرشتہ نہ بھیجتا، کسی اور چیز کو بھیج دیتا، تو اللہ فرما رہے وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. یہ آپ بھی تو آپ کو بشری پیکر میں دیکھ کر اس سے آگے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ اس معاملے کو بھی اس سے آگے نکلنے کے لیے تیار نہ ہوتے. لہذا محبوب ان کی اس بیماری کا حل یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک بشری پیکر سے آگے نکل کر نبی کے روپ میں دیکھیں کہ نبی تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ گاڈ گفٹڈ نبوت عطا فرما دیتا ہے. تو یہ آپ کو اگر اس بشری تقاضے سے لبادے سے ہٹ کر نور نبوت کے اندر دیکھیں تو پھر محبوب انہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی. تو دو باتیں ہیں، دونوں کا اللہ نے رد فرمایا. لو جعلناہ، لو اگر جعلنا ہم بناتے ہو ان کو جو ہدایت کا پیغام لے کر آ رہا ہے، اگر ہم اس کو بناتے ملکا فرشتہ بناتے تو لجعلناہ، یہ 3 الفاظ ہیں. لام کا معنی ضرور، تاکید، جعلنا ہم بناتے ہو اس کو، رجلا انسان اور مرد، کیونکہ نبوت جو ہے اس کے لیے مرد ہونا ضروری ہے. اللہ نے کسی عورت کو آج تک نبوت عطا نہیں کی، تو لجعلناہ رجلا اس کو انسان کی شکل میں ہی ہم بھیجتے. اور وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور پھر وَلَلَبَسْنَا، واو کا معنی اور لام کا معنی تاکید، لبسنا یہ نکلا ہے لباس، لباس کا معنی ہوتا ہے پہنانا. وَلَلَبَسْنَا ہم پھر بھی مشتبہ کر دیتے علیہم ان پر ما یلبسون جس شبہ میں وہ اب موجود ہیں، کیونکہ لباس جب انسان پہنتا ہے تو نیچے چیزیں چھپ جاتی ہیں، تو جب انسان کی عقل پہ پردہ پڑتا ہے تو نیچے چیزیں چھپ جاتی ہیں. اللہ فرما رہے پھر ان کی عقل پہ پھر بھی پردے پڑ جاتے جیسے اب پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ محبوب آپ کو ہم نے مرد تو بنا کر بھیج دیا،
نبی بنا کر بھیج دیا، نبوت آپ کو دے دی، آپ کا یہ پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ اگر آپ فرشتے بھی ہوتے تو انہوں نے پھر بھی آپ کا انکار کر دینا تھا۔ لہٰذا اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ میرے نبی کو بشری پیکر سے آگے نکل کر نبوت کے روپ میں دیکھو، تو نبوت کا روپ وہ ہے جو اللہ صرف چند لوگوں کو عطا کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کو تو تمام نبیوں کا بھی سردار بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا راہ ہدایت تمہیں تب ملے گی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نبوت کے اتنے بڑے پیکر میں دیکھو گے کہ جتنا پیکر اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہ ایک کامن سبق ہے ہر مکی سورت کا۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب ان کے ان اعتراضوں کے بعد آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو آپ پیغام لے کر گئے ہیں ان تک یہ نیا پیغام بھی نہیں ہے، اور جو ریسپانس مل رہا ہے آپ کو یہ ریسپانس بھی نیا نہیں ہے، کیونکہ 1,24,000 انبیاء جو آپ سے پہلے گئے ہیں ان کو بھی ٹھکرایا گیا ہے اور ان کا بھی انکار کیا گیا ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ نے معاملے کو دیا ہے پہنچا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ واو اور لام تاکید، قد کا معنی بھی تاکید، استہزئ اڑایا گیا، یہ بھی پیسو ہے، استہزاء مذاق اڑانا، اور استہزئ مذاق اڑایا گیا، برسولن رسولوں کا، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ محبوب بلا شبہ مذاق اڑایا گیا رسولوں کا، من قبلک آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے، فحاقہ فا کا معنی پس، حاقہ گھیر لیا، حاقہ گھیر لیا، بالذین ان لوگوں کو، سخروا جو مسخرہ پن کرتے تھے، جو مذاق اڑاتے تھے، منہم ان میں سے رسولوں کا، ما کانوا بہ یستہزئون اس چیز نے جس کے ساتھ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گھیر لیا، اللہ کے عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ یہ اب تسلی ہے اللہ کی اپنے محبوب کو۔ تو مکی جو مضامین ہیں ان کے اندر ایک 5ویں پوائنٹ کا اضافہ کر لیں جب بھی مکی سورت کو پڑھیں، کہ توحید کا اعلان ہے، رسالت کا اعلان ہے، آخرت کا اعلان ہے، اور اخلاق کریمانہ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے کا اعلان ہے، اور اللہ اپنے حبیب کو تسلی اور تشفی دے رہا ہے۔ کن صورتوں میں؟ مکی صورتوں کے اندر۔ تو 5 پوائنٹ ہو گئے ہیں، اس کو ہم پوری صورت میں انشاءاللہ مکمل دیکھیں گے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ قُلْ محبوب فرما دیجئے، سیرو سیر کرو، چلو پھرو، فی الارض زمین میں چلو پھرو، ثم انظروا ثم پھر انظروا دیکھو، کیفا کیسے، کانا ہے، عاقبہ انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ محبوب ان کو کہو ذرا چلو پھرو زمین میں اور دیکھو ہم نے کتنی طاقتور قومیں بھیجی تھیں، لیکن جب وہ نافرمانی پہ اتر آئیں تو ان کا نام و نشان بھی اللہ فرماتا ہے ہم نے مٹا دیا۔ یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ زمین میں سیر و سیاحت کرنے کا اللہ کا حکم ہے، کہ زمین میں سیر و سیاحت کرو، دیکھو کہ اللہ زمین میں کیا کچھ کر رہا ہے اور اس نے زمین میں کیا کچھ رکھا ہے۔ تو گویا کہ سیر و سیاحت کے لیے سفر کرنا اور دنیا کو دیکھنے کے لیے سفر کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ بے شک وہ اوبلیگیٹری نہیں ہے، وہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن وہ مستحب ہے، اور قرآن سے اس کا ثبوت مل رہا ہے کہ تم سفر کیا کرو، یہ زمین میں سفر کرنا تمہارے لیے مستحب ہے، اور سفر کا ثبوت بھی مل رہا ہے۔ قُل لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلَّہ، سوال بھی اللہ فرما رہا ہے، جواب بھی اللہ دے رہا ہے۔ یہ لاجک کیسی لاجک ہے کہ سوال بھی اللہ فرما رہا ہے اور جواب بھی اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سوال بھی ایسا ہو کہ کرنے والے کو بھی اس کا جواب پتا ہو، اور جن سے پوچھا جا رہا ہے ان کو بھی اس کا جواب آتا ہو، اور اس کا جواب ایک حقیقت ہو، ایک حقیقت ازلی اور ابدی ہو، تو پھر سوال کرنے والا خود ہی اس کا جواب دے دیتا ہے۔ اللہ نے بھی یہی بات فرمائی ہے۔ قُل محبوب کہہ دیجئے، لمن، یہ سوالیہ انٹروگیٹو سینس ہے، لمن کس کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں۔ محبوب ذرا پوچھئے ان سے کس کے لیے ہے جو زمین و آسمان کے اندر ہے۔ اب یہ اتنا بڑا سوال تھا کہ اس کا پوری کائنات کے ہر طبقے کے انسانوں کے پاس ایک ہی جواب تھا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ۔ یعنی ہر طبقے کا بندہ، اور کافر بھی اس بات کو مانتے تھے کہ اتھارٹی ہے لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ابو جہل بھی تو کہتا تھا کہ اے محمد میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور پھر آپ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ اگر کہہ دے کہ کلمہ پڑھ دے تو پھر یہ بات آگے میں قبول کر لوں گا، لیکن میری سرداری کا مسئلہ بھی ہے، میری ایک سوشل لائف ہے مکے کے اندر، وہ کدھر جائے گی اگر میں آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں گا
تو سوال کامن ہے، جواب بھی پوری دنیا میں اس کا ایک ہے، اللہ نے جواب خود دے دیا، کل محبوب آپ کہہ دیجئے للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو حکمرانوں کا بھی آج فرض ہے کہ وہ اللہ کا حکم اور اللہ کا کلمہ لوگوں تک پہنچائیں۔ حکمرانوں کی ڈیوٹی ہے قانونی کہ وہ لوگوں میں نظام صلاۃ قائم کریں، نمازیں قائم کروائیں، روزے قائم کروائیں، معاشرے کے اندر اسلام کا نظام قائم ہو، یہ حکمرانوں کا سب سے پہلا فرض ہے۔ اور عوام کا بھی سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے نظام صلاۃ کو قائم کریں، اور اس کے بعد صوم و صلاۃ کی پابندی، یہ حکمرانوں کا بھی فرض ہے اور عوام کا بھی فرض ہے، کیونکہ سمپل سی بات ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ، حکم بھی اس کا ہے اور سارے معاملات بھی اس کے ہیں۔ اور تمہاری نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ کہتا ہے میں نے تو اپنے اوپر بھائی رحمت کو پورا کر دیا ہے، رحمت میں نے لازم کر لی ہے کہ تمہیں میں نے اپنی رحمتوں سے نوازنا ہے۔ جیسے دیکھیں بیٹا نافرمان بھی ہو تو کیا باپ اس کو خرچہ نہیں دیتا؟ باپ کیا اس کو گھر سے نکال دیتا ہے؟ اگر باپ کو 100 شکوے بھی ہوں بیٹے سے تو آخری جواب یہ ہوتا ہے کہ بیٹا تم جو مرضی ہے کرتے رہو، میرے اندر تو ایک باپ والا جو شفقت والا جذبہ ہے وہ ہے، میں تو یہ کرتا رہوں گا۔ اللہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ تم انکار کرتے بھی رہو میری بادشاہی کا، میرے حکم کا، تو میں نے تو اپنے اوپر اپنی رحمت کو لازم کر لیا ہے اور میں یہ تمہارے اوپر کرتا رہوں گا۔ اور یہ کیسی کی ہے اللہ نے کہ ہم 5 نمازوں میں سے ایک بھی نہ پڑھیں تو کیا اس دن کا رزق بند ہو جاتا ہے؟ اس دن کیا ہمارا نظام انہضام جس کے اوپر ہماری زندگی کا انحصار ہے کیا وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے؟ ہم 1 سال بھی نمازیں نہ پڑھیں تو کیا ہماری سمع و بصر کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں؟ نہیں، یہ ہے اس کی رحمت کہ اس کے آگے سر جھکائے بغیر بھی وہ ہر ایک کو دے رہا ہے۔ کاتبہ، لکھ دیا ہے اس نے، لازم کر لی ہے، علی نفسہ ہی، اپنے اوپر، الرحمہ، رحمت۔ اس کو باپ اور بیٹے کے سمجھنے کے تناظر میں ہی سمجھیں کہ بیٹا تم جو مرضی ہے کرتے رہو، میں تو آخر باپ ہی ہوں، ماں تو آخر ماں ہی ہے، تو اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر رحمت فرمانے والا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اب مکی صورتوں کا تیسرا بڑا موضوع کیا تھا؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ اب آخرت کی جو ایک دھمکی ہے اللہ بار بار اس کو کبھی میٹھے انداز میں کبھی کڑوے انداز میں لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، کوئی بات نہیں، میں تو رحمت کرتا رہوں گا، لیکن تب کیا کرو گے؟ جیسے باپ بیٹے کو کہتا ہے نا بیٹا ٹھیک ہو جاؤ میری زندگی میں تو خوش رہو گے، میرے جانے کے بعد، میری آنکھیں بند کرنے کے بعد تم کہاں جاؤ گے؟ لہٰذا آج مستقبل بنا لو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ بھی اپنے بندوں کو ایسے سمجھا رہے ہیں کہ بندو کر لو جو کرنا ہے اور میری رحمت سے فائدہ اٹھا لو، آخر ایک دن تم نے مرنا ہے اور تم نے میرے حضور جواب دینا ہے، اس وقت کیا کرو؟ آج وقت ہے، کر لو۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، لام کا معنی تاکید، یجمعنکم، ضرور تمہیں جمع کرے گا۔ اس میں 2 تاکیدیں ہیں، ایک لام کی اور ایک نون ثقیلہ کی، اور قوم جو ہے یہ پروناؤن اور ضمیر ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، ضرور بالضرور یقیناً جمع کرے گا تمہیں، اِلیٰ یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہیں ضرور جمع کرے گا، اور ایسا قیامت کا دن ہے لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے، الذین خسروا انفسهم فہم لا یؤمنون۔ اب یہ میرے اور آپ کی بات ہے اگر اس کا ترجمہ ہم سمجھ گئے تو، الذین، وہ لوگ جنہوں نے خسروا، نقصان میں ڈال دیا ہے، خسارے میں ڈال دیا ہے، انفسهم، اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے؟ آپ اس آیت کو سمجھیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ انسان کو صلاحیتیں دیتا ہے، خیر کی بھی اور شر کی بھی، اور یہ ہے دونوں قوتوں کا، ٹھنڈی گرم کا جو امتزاج ہے، یہ انسان کی زندگی ہے۔ اب اگر انسان صرف اور صرف باطلی اور طاغوتی جو صلاحیتیں انسان کے اندر اور طاقتیں ان سے کام لیتا رہے تو خیر کی صلاحیت دبتی جائے گی، اور یہ اتنی دب جائے گی کہ پھر یہ اس کے کسی کام نہیں آ سکے گی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو ایک جمعہ نہیں پڑھتا کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، پھر جمعہ نہیں پڑھتا، پھر مسلمانوں کے اجتماع میں نہیں آتا، پھر وہ میرے حضور سر نہیں جھکاتا، تو پھر ایک اور ڈاٹ اور نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے۔ یوں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ خاسرو کا معنی یہ ہے کہ انسان جب اپنی خیر کی صلاحیتوں کو یوٹیلائز نہیں کرتا تو اللہ اس سے خیر کی صلاحیتوں کو چھین لیتا ہے، اور جب خیر کی صلاحیتیں چھن جاتی ہیں تو پھر خیر کی صلاحیتیں چھن گئیں، پیچھے صرف کیا رہ گیا؟ شر رہ گیا۔ آج شاید ہم سے خیر کی صلاحیتیں چھین لی گئی ہیں۔ آپ ذرا سوچیں نا ایمانداری سے، آپ کی اور میری زندگی کا صبح آنکھ کھولنے سے رات کو آنکھ بند کرنے تک کتنی چیزوں کا مطمع نظر اور فوکس ہوتا ہے؟ کہاں سے کمانا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے،
بچوں کے بارے میں ہم نے کیا سوچنا ہے اور کیا کرنا ہے. آپ اس چیز کا کمپیریزن کریں اللہ کے نبی کے مشن کے ساتھ. کیا حضور کا مشن بھی صبح سے شام یہی کچھ تھا؟ صحابہ کرام کا مشن بھی کیا صبح سے لے کر شام تک یہی کچھ تھا؟ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے قیمتی وقتوں میں اس دین متین کو لوگوں تک پہنچانے اور خود سمجھنے کے لیے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ بھی اگر ہم نکالتے رہیں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں تو بڑی ایک آبویسلی سی بات ہے ہمارے معاشرے سے سود، برائی، بے حیائی، منافقت، تمام چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. تو یہ باتیں جو ہے نا، خسروا انفسہم، جنہوں نے نقصان میں ڈال دیا ہے اپنے آپ کو، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں جن کے دلوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، جن کے موریں لگ چکی ہیں، وہ خسارے میں ہیں. اور صلاحیتیں، اب یہ صلاحیتیں واپس بھی آ سکتی ہیں. آپ یوں دیکھیں انسان کے باڈی کا، جو دوست یوگا کرتے ہیں کہ باڈی کے کتنے مسل ہیں، کہاں پہ آپ نے کس کون سی ایکسرسائز کرنی ہے، اگر آپ اس مسل کو حرکت ہی نہیں دیں گے اپنی پوری زندگی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ڈیمیج ہو جائے گا. آپ اس کو دوبارہ سے زندہ کریں گے تو اب آپ کو ایک خاص ایکسرسائز کی ضرورت ہے، اور وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ کرنی ہے، نہ کہ آپ کئی سال میں 1 دن کر لیں. تو یہی طریقہ آپ یہاں بھی دیکھیں، جب ہم خیر کی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے تو ہماری صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور جب زنگ لگتا ہے تو پھر وہ کسی کام نہیں آتی. اس آیت کو دوبارہ پڑھیں. الذین، جن لوگوں نے، خاسروا، نقصان میں ڈال دیا ہے، خسارے میں ڈال دیا ہے، انفسہم، اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، یہ تو ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ایمان کی صلاحیت ہی ان کے اندر کوئی نہیں ہے. ایمان کی صلاحیت تب ہوتی جب اس کو یوٹیلائز کرتے رہتے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. واو، اور لہو، اسی کا ہے، اللہ کا، ما، جو کچھ بھی، سکنا، بس رہا ہے، سکونت اختیار کر رہا ہے، آ رہا ہے، ٹھہر رہا ہے، فی اللیل، رات میں، والنہار، اور دن میں، جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اسی کا ہے. یہ ساری ملکیتیں، سارے خزانے اسی کے ہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. اب یہاں پر بھی اللہ اپنے محبوب کی زبان سے ایک اور انداز میں اسی بات کو فرما رہا ہے، کیونکہ حضور جب ان کو دعوت کی دیتے تو ان کا موقف یہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. یار ذرا اس پوائنٹ کو غور سے دیکھیے گا، اگلی آیات آپ کو سمجھ آ جائیں. جب حضور انہیں دعوت دیتے تو بجائے اس کے کہ وہ تسلیم کرتے، وہ گیو اینڈ ٹیک کی طرف آتے. وہ کہتے ٹھیک ہے آدھی بات ہم آپ کی مان لیتے ہیں، آدھی بات آپ ہماری مان لیں. ایک دن ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیں، اور ایک دن ہم آپ کا نظام مان لیتے ہیں، ایک دن آپ ہمارا نظام مان لیں. تو اللہ اس کے بارے میں یہ فرما رہا ہے، کل، محبوب فرما دیجئے، غیر اللہ، کیا غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو، اتخذو، میں بنا لوں، ولیہ، اپنا معبود. کیا میں، محبوب ان کو کہہ دیجئے، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود بنا لوں؟ ایسے اللہ کے علاوہ، فاطر السماوات، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، اور ایسے اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو اپنا اللہ مان لوں کہ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ سب کو کھلاتا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ سب کو کھلاتا ہے، لیکن وَلَا يُطْعَمُ، اس کو نہیں کھلایا جاتا. یہ ایکٹیو اور پیسیو دونوں سینس ہیں، گویا کہ ایک فریزل ورب ہے جو اللہ نے ذکر فرما دی ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ سب کو کھلاتا ہے لیکن کوئی اس کو نہیں کھلا سکتا. اب یہاں دیکھیں یہ بھی بڑی لاجیکلی بات ہے. ان کو کوئی بہت بڑا فلسفہ اور علم الکلام کے انداز میں اللہ کی بات نہیں بتائی گئی، بلکہ ہر غریب سے غریب اور امیر سے امیر آدمی کی بھی پہلی ضرورت کیا ہے؟ کھانا. ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم کھانا کھاتے ہو یہ تمہارا رب تمہیں کھلاتا ہے، اور اس کو تو کوئی بھی نہیں کھلا سکتا. یعنی توحید کا کے سمجھانے کا انداز اتنا کمال ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے ذہن کے بندے سے لے کر بڑے سے بڑے ذہن والے بندے کو بھی سمجھ آ جائے. دیکھیں پہلے زمین و آسمان کی بات ہے تو کوئی سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے، کوئی ایسٹرونومی کے ساتھ، کوئی باٹنی کے ساتھ، کوئی فزکس کے ساتھ، کوئی کیمسٹری کے ساتھ بھی تو اللہ کی بات کو سمجھ سکتا ہے. لیکن کوئی ایسا بھی تو ہے جس کا کھانے پینے کے علاوہ اور کوئی رجحان ہی نہیں ہے، تو اللہ فرما رہا ہے اس بندے کو بھی سمجھا دو کہ کھانے پینے کا انداز جو تیرا ہے وہ بھی تو تجھے تیرے رب نے دیا. تو دونوں دلائل، بہت بڑا انٹلیکچوئل لیول بھی سمجھ رہا ہے، اور ایک کند ذہن سے کند ذہن آدمی بھی اس بات کو، جو پاگل ہے وہ بھی تو کھانا کھاتا ہے، لہذا اللہ اس کو بھی سمجھا رہا ہے کہ میری ذات وہ ذات ہے. اور المحبوب فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنا لوں کہ جو اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو کھلاتا ہے اور کوئی اس کو
نہیں کھلاتا، کیا میں پھر اب اس طرف آ جاؤں؟ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. یہ گیو اینڈ ٹیک نہیں ہو سکتا. محبوب ان کو کہہ دیں، قل آپ فرما دیجئے محبوب، انی بے شک میں، امرتو، اب یہ بھی وہی بات ہے پیسو والی، امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے، امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں اولا من اسلم، اولا وہ پہلا ترین آدمی، من اسلم جو اپنے سر کو جھکانے والا ہو. اسلام کا معنی کیا ہے؟ سبمیشن. جو اللہ نے کہہ دیا مجھے قبول ہے، جو رسول نے کہہ دیا اپنا سر جھکا دیں. تو اسلام کا معنی ہی کیا ہے؟ سر جھکانا اور اطاعت گزاری کی طرف آنا. محبوب آپ فرما دیجئے مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے سر جھکانے والا، ولا تکونن، نیز مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ولا تکونن، ہرگز نہ ہو جانا، من المشرکین، مشرکین میں سے. لہذا یہاں بھی دیکھ لیں کہ حق صرف ایک ہوتا ہے، حق کبھی دو نہیں ہوتے کہ اس کی بات بھی مان لو اور اپنی بات بھی مان لو. آج پورا دجالی میڈیا پورے معاشرے میں اسلام کی یہی شکل لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے کہ سب سے بڑا مذہب کیا ہے دنیا کا؟ انسانیت. یہ آج میڈیا میں ساری دنیا کے لوگوں کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب کیا ہے؟ انسانیت. تو کیا حضور کو پتہ نہیں تھا کہ میں غزوہ بدر میں جا رہا ہوں اور 313 میرے ساتھ ہیں اور 950 کا مقابلہ ہے؟ کیا حضور کی تلواریں جو نبی رحمت تھے کفار کے خلاف اٹھی تھی یا نہیں؟ کیا وہاں مذہب انسانیت کا حضور کو خیال نہیں تھا؟ مذہب صرف اور صرف وہ ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، ورنہ سرکار دو عالم کے جہاد کی بات کہاں ہوتی؟ اگر مذہب انسانیت ہی ہوتا تو پھر 1,24,000 انبیاء کا پورا فلسفہ کہاں جاتا؟ لہذا مذہب انسانیت نہیں ہے، بلکہ مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے. اور اسلام کے اندر پھر انسانیت ہے. پھر کتنی بڑی انسانیت ہے کہ ایک مسلمان اگر دوسرے کے حق کو وائلیٹ کرے گا اور اس کو قتل کرے گا تو اس کی سزا بھی کیا ہے؟ اب یہ مذہب انسانیت ہے. اب اس کے اندر ایک بندے کی جان اللہ لے رہا ہے اور اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے ڈسٹربنس ہوئی ہے معاشرے میں اور تم نے کسی کی جان کو ہتھیانے کی کوشش کی ہے اور اس کو ہتھیا لیا ہے، تمہیں بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. پھر چوری کرتا ہے تو ہاتھ کٹ جاتے ہیں، ڈاکہ ڈلتا ہے، مخالف سمت میں ہاتھ پاؤں. تو بیسک ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن میں اللہ فرما رہا ہے اب انسانیت ہے. یعنی گول اپنے دائرے میں کرنا ہے اور اس کے بعد پھر انسانیت کا خیال رکھنا ہے. ورنہ اگر ایک گلوبل تصور انسانیت کا لیں جس میں ابو جہل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی ووٹ ہو تو اللہ کو ایسا نظام انسانیت پسند نہیں. 14 صدیوں کا نظام اور 1,24,000 انبیاء کا نظام اس کے اوپر دلالت نہیں کرتا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز نہ بننا کن میں سے؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا توحید پرست انسان جناب محمد مصطفیٰ تھے. لیکن ان اکون اول من اسلم، میں تو سب سے پہلا شخص وہ ہوں کہ جس کو اللہ نے کہا ہے کہ محبوب کیا کرو؟ اپنا سر جھکا دو. اور اللہ نے اپنے حبیب کو اس وقت ہی نبوت عطا فرمائی جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام پائے تکمیل تک بھی نہیں پہنچے تھے. تو سب سے پہلا موحد دنیا کا، سب سے پہلا توحید پرست آدمی جناب محمد مصطفیٰ تھے. کل، یہ جو کل کا سلسلہ چل رہا ہے محبوب ان کو سمجھاتے جائیں. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے حق کی بات کہنی چاہیے، جو نا حق بات کر رہا ہے اس کی سنے نہ سنے، کان دھرے نہ دھرے، حق کی بات ان تک پہنچا دیں. محبوب کل آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، انی اخافو، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم نظیم، بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. اب مکی صورتوں کا موضوع پھر لوٹ آیا ہے. کون سا؟ آخرت، تصور آخرت پھر لوٹ آیا ہے. اور آج ہمارا معاشرہ تو ہیں گے بھارتی فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر کہ ہندوازم سے ایسے لاچار ہوئے ہم اور ہمارے بچے، وہ کارٹونوں سے لے کر مارننگ شو اور ڈراموں تک اور فلموں تک اور انڈیا کے کلچر تک، کہ ہندو اپنے کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے ساتھ وہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا اور ہمیں وہ اس طرف لے کے جا رہا ہے جو اس کا اپنا کلچر ہے. تو مسلمان آخرت پہ ایمان بھی رکھتا ہے اور اس کے باوجود بھی آخرت کے لیے تیاری کوئی نہیں کر رہا. تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ نفسیاتی مسئلہ ہو گیا ہمارے ساتھ. عذاب یوم عظیم، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے جو اللہ فرما رہا ہے. من یصرف، من جو شخص، یصرف عنہ جس سے پھیر دیا گیا، وہ شخص جس سے پھیر دیا گیا، یومئذ اس دن عذاب، اس دن، کس دن؟ قیامت والے دن.
یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے محبوب ان کو فرما دیں کہ میں تو اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اس کی نافرمانی کروں اس دن سے جس دن جو ہے وہ عذاب عظیم ہوگا اور لوگوں کو بہت بڑا عذاب دیا جائے گا، اس کے ساتھ اس کو ملائیں کہ قیامت والے دن بھی سارے کا سارا دار و مدار تمہارے اعمال پہ نہیں ہوگا، بلکہ من یصرف عنہ، جس شخص سے عذاب ٹال دیا جائے گا یومئذ قیامت والے دن، تو فقد رحمہ، وہ بھی صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوگا، تمہارے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ وذالک الفوز العظیم مبین، اور جس کو اللہ کا فضل مل گیا، جس کو اللہ کا کرم مل گیا اور تمہارے استحقاق کے بغیر اس کی رضا مل گئی، تو وذالک الفوز العظیم، یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ تو قیامت والے دن بھی انحصار جو ہے وہ صرف کس پہ ہے؟ اللہ کی رحمت پہ۔ اگر عذاب پھرے گا تو اللہ کی رحمت سے، اور اگر ہمیں کو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا تو وہ بغیر مانگے ہی ہمیں دے دے گا۔ اس لیے اللہ سے فضل اور اس کا کرم مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم نہ تو دنیا میں مستحق ہیں بغیر استحقاق کے تو نے ہمیں انسان بنا دیا ہے۔ ہم ڈارون کی تھیوری کی طرح بندر بھی تو ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے انسان بنا دیا ہے، اور انسانوں کے بعد دنیا میں کو کروڑوں مذاہب تھے، اللہ نے ہمیں مذہب بھی کون سا دے دیا ہے؟ اسلام دے دیا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا اس کا فضل ہے اور کرم ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مرنے کے بعد بھی اپنا ہی فضل اور کرم ہمیں عطا فرما۔ ہم شاید بخشش کے مستحق نہ ہوں، لیکن تو اپنا فضل اور کرم فرما تاکہ ہمیں بھی وہ فوز عظیم مل جائے اور عظیم کامیابی مل جائے جس کا تو نے اعلان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔